آئیے خدا کے کلام کو آنر کریں گے، خدا کے کلام کی تعظیم کے لیے ہم زوردار تالی بجائیں گے، کیونکہ اس کا کلام معتبر ہے۔ زمانے، حالات، موسم، انسان بدل جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام زبور نویس کہتا ہے آسمان پر اب تک قائم ہے۔ ہیلیلویا۔ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس خدا کو ہم جانتے ہیں، جو خدا قوموں، قبیلوں، امتوں کا رب لیکن ہمارا باپ ہے، اس کا کلام ازلی اور زندہ ہے، اور اسی کلام کو آج شام ہم سننے کو ہیں۔ تو میرے ساتھ دیکھیے پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ بن آموس کا صحیفہ، اس کا 43واں باب ہے، اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت مقدسہ تک ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ The book of Isaiah chapter 43 verses 18 through 20۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 43واں باب 18ویں آیت سے لے کر، میں اس لیے زیادہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی بائبل مقدس میں سے حوالہ ڈھونڈ رہا ہو تو وہ اس کو ڈھونڈ سکے، اس کو مشکل نہ ہو، اس لیے میں بار بار بولتا ہوں۔ جی، خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے باجیش گفتہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کلام خدا کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ جی، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے سنیں، لکھا ہے یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد کہ نہ پچھلی کرو باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام دیکھو کروں گا، میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، اب وہ ظہور میں آئے گا۔ کیا تم اس سے ناواقف رہو کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ بیابان میں ہاں، میں بیابان میں ایک راہ ایک راہ اور صحرا میں اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ جنگلی جانور، جنگلی جانور، گیدڑ اور شتر مرغ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے لیے میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین آمین۔ سب کہیں گے آمین۔ گڈ۔ یسایہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ پھر بولیے، کون فرماتا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یسایہ کہہ رہے ہیں۔ یسایہ کہتے ہیں یعنی خداوند یوں فرماتا ہے۔ یسایہ نہیں کہتا، آصف ہارون نہیں کہتا، یہ خدا کہتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے۔ یہ کسی شخص کا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ لٹرلی یہ خدا کی طرف سے ہے۔ کل نئے سال پر میں نے کلام کے جس حصے کو شیئر کیا، اس کا عنوان تھا، اس کا ٹاپک تھا، نئے سال میں 3 کام ضروری ہیں۔ سنا تھا آپ لوگوں نے؟ گڈ۔ اور آج بھی اسی کے تعلق سے یہ کلام ہے کہ نئے سال کے لیے خدا کا نئے کام کا وعدہ، نئے سال کے لیے نئے کام کا وعدہ، یہ ٹاپک ہے آج۔ یسایہ کہتے ہیں کہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، جڑیاں پیچھے رہ گئی ہیں، جڑیاں 2024 دیاں نے، 2023 دیاں نے، 2022 دیاں نے، 2021 دیاں نے، پچھلی باتوں کو بولیں، سن رہے ہیں کلام؟ اوکے، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، اور پھر لکھا اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ پچھلی باتوں کے لیے جو انگریزی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فارمر تھنگز، اور عبرانی زبان کا لفظ اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ریشان، جس کا مطلب ہے وہ باتیں جو آباء و اجداد سے چلی آتی ہیں۔ کیڑیاں گلاں؟ آباء و اجداد سے، نسل در نسل، دادے دیاں، پردادے دیاں
شردادے دیاں لگڑدادے دیاں، ہاں جی، وہ باتیں جو ہم نے ان سے بڑوں سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں تے چنگیاں نہیں ماڑیاں، ہاں جی۔ خدا کہتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو۔ میرا دادا بڑا کبا سی، کیونکہ او دا ابا بڑا کبا سی۔ کبا سمجھتے ہو نا پنجابی دا لفظ ہے، سخت غصے والا۔ ساڈا پردادا بڑا غصے والا سی، ساڈا دادا بھی بڑا غصے والا سی، ساڈا ابا بھی بڑا غصے والا، ہن میں بھی بڑا غصے والا۔ ٹھیک، کئی بھیناں کہن گیاں میری ماں بھی بھائی کسی دا لحاظ نہیں سی کر دیندی، کھری کھری منہ تے کر دیندی سی، میں بھی نہیں کسی دا لحاظ کر دی۔ یہ چنگی گل ہے؟ یہ چنگی گل ہے؟ ماں وانگو لڑاکی ہونا چنگی گل ہے؟ پیو وانگو لڑاکا ہونا چنگی گل ہے؟ یہودیوں میں ایک مثل مشہور تھی کہ ہمارے آباء و اجداد نے کھٹے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے۔ یہ مثل مشہور تھی یہودیوں میں کہ باپ دادا نے کھٹے انگور کھائے، اولاد کے دانت بھی، انہاں دے حالات برے سی تے اگوں ساڈے بھی برے نے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ اسی انہاں گلاں دی جان ہی نہیں چھڑدے، ہم ان باتوں سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمیں جو کچھ سکھا کے گئے ہیں ہم اس سے ٹس سے مس ہو نہیں سکتے۔ انہوں نے جڑیاں گلاں سانو کر دتیاں نے، اسی انہاں تے کاربند رہنا ہے۔ وہ پویں صحیح سی تے پویں غلط سی، وہ جو کہندے سی صحیح کہندے سی، جڑیاں صحیح کہندے سی وہ منو، جڑیاں صحیح نہیں سی کہندے خدا را چھڑ دو انہاں نوں۔ کئی دادے دا حکا لکا لکا رکھن گے، ہاں جی، کہ جی یہ ساڈے دادے دی نشانی ہے، ساڈے ابے دی نشانی ہے۔ تو میں اکثر کہنا ابے دی چج دی کوئی نشانی رکھ لو، ہاں جی، یا ماں دی یا دادی دی یا نانی دی کوئی چج دی نشانی رکھ لو۔ کتنی سونی گل ہے جے تسی انہاں دی بائبل سامھ کے رکھو، ہیلیلویا، تاکہ انہاں نوں تانوں بھی پتہ لگے کہ دادے دی یا دادی دی یا نانے دی یا نانی دی یا پیو دی یا ماں دی سٹڈی کنی سی، بائبل کنی کے پڑھدے سی۔ کوئی اچھی چیز اڈاپٹ کرو، کوئی اچھی بات اڈاپٹ کریں۔ ساریاں پٹھیاں ہی گلاں اپنانیاں نے یا پٹھیاں ساڈے واسطے ہی رہ گئیاں نے؟ ہمارا اپنا چناؤ ہوتا ہے، ہم کس بات کو پک کرتے ہیں، ہم کس بات کو اپنی زندگی کے لیے لیتے ہیں، یہ ہمارا اپنا چناؤ ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو۔ میں نے 2010 کی بات ہے، شاید 2010 میں یا 11 میں ایک کتاب کا ترجمہ کیا انگریزی سے اردو میں۔ اس کتاب کا نام تھا ٹرننگ کرسز ٹو دی بلیسنگز، لعنتوں کا برکتوں میں تبدیل ہونا۔ اور اس کتاب کا جو لکھنے والا تھا، اس کا مصنف، اس نے اپنی سٹوری اس میں لکھی۔ اس نے کہا کہ میں رومانیہ میں خدمت کر رہا تھا، تو کہتے کہ میری وہاں پر 3 دن کی عبادت تھی، 3 دن کی میٹنگ تھی چرچ کے اندر۔ تو دوسرے دن وہاں پر جب میں کلام سنا چکا تو ایک خاتون نمودار ہوئی دعا کروانے کے لیے۔ وہ میرے سامنے آئی اور آ کر کہنے لگی کہ پاسٹر میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ کہتے میں نے کہا میں ضرور کروں گا۔ اور وہ کہتے جو ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا دعا کرنے کو، خدا کے پاک روح نے مجھے روک دیا۔ اس نے کہا اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ میں کہا خدا پاک روح دعا کیوں نہیں کرنی؟ خدا کے پاک روح نے کہا اس کو کہہ اپنے شوہر کو کل لے کر آئے، پھر دعا کرنا۔ کہتے میں نے آنکھیں کھولی، میں نے اس بہن سے کہا بہن خدا کا پاک روح کہہ رہا ہے تو اپنے شوہر کو کل لے کے آنا، پھر میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اس نے کہا میں گارنٹی نہیں دیتی وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن میں کوشش کروں گی۔ لہٰذا وہ چلی گئی۔ اگلا دن جو آخری دن تھا میٹنگ کا، وہ بہن وہاں پھر سے آئی، اور جب خدا کے خادم کہتے میں کلام کر چکا، میں بیماروں کے لیے دعا کر رہا تھا، ہیلنگ سیشن لے رہا تھا، تو وہ بہن پھر سامنے آ گئی اور اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا، اور وہ آ کر مجھے کہنے لگی کہ میرا شوہر آ گیا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کہتے میں نے کہا میں ضرور کروں گا۔ کہتے جو ہی میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا ان کے لیے دعا کرنے کو، خدا کے پاک روح نے پھر روک دیا۔ خدا کے پاک روح نے کہا ابھی دعا نہیں کرنی کارل فاکس۔ میں نے کہا خداوند کیوں نہیں دعا کرنی؟ تو خدا کے پاک روح نے کہا کہ اس کے شوہر کے اوپر نسل در نسل لعنتیں کام کر رہی ہیں، پہلے ان لعنتوں کو کاٹ پھر دعا کرنا۔ کہتے میں نے دعا کی اور میں نے ان تمام لعنتوں کو جو
आबाओ अजदाद से चली आ रही थी उस ख़ानदान के ऊपर। मैंने उन सारी लानतों को ब्रेक किया और फिर उनके लिए बरकत की दुआ की। और कहते जब मैंने दुआ की तो उसके शौहर ने मुझे लिटरली कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी बीवी को मारता हूँ? आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी बीवी को गालियाँ देता हूँ? तो कार्ल फॉक्स ने कहा, खुदा के पाक रूह ने ये सब मुझे बता दिया था, इसलिए मैंने तेरे लिए दुआ की है। उसने कहा, आई एम अ प्राउड सन, मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता था कि मेरा दादा वो मेरी दादी नूं कुटदा हुंदा सी, मेरा प्यो मेरी मां नूं कुटदा हुंदा सी, हुण मैं इनू कुट दी छोई ला देना। इस वास्ते मैं समझदा सी कि मैं अपने माँ प्यो दे नक्शे कदम ते चलन डिया, अपने बाप दादा दे नक्शे कदम ते चलन डिया, मैं सही काम करन डिया। तो खुदा के खादिम ने कहा, यही वजह है कि आपकी बरकतें रुकी हुई हैं, इसलिए आज मैंने इन बरकतों को इन लानतों को कैंसिल किया है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में बरकतें जारी हो जाएं। हालेलुया। सो कभी कभी हमें पता नहीं चल रहा होता, हम समझते हैं जो असी करन डे वो सही करन डे हैं। कई मावां धीआं नहीं वसन देंदियां घरां च, सौहरियां च, वो पिछों कोई ना कोई पट्टी पढ़ाई रखदियां, कोई ना कोई पट्टी पढ़ाई रखदियां। उन्होंने भी ऐसी बुरी आदत होंदी, उन्होंने हर गल जाके पिछे घर करनी होंदी, हर गल दसनी होंदी है, जिसकी वजह से उनके दरमियान ये मसाइल पैदा होते हैं। चंगी गल सिखाओ बच्चों नू। इमसाल की किताब में लिखा है, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। हालेलुया। वो कभी बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। ये सिखाएं बच्चों को, कलाम के मुताबिक बच्चों की तरबियत करें। चंगियां गल्लां तुसी बच्चियां दे अंदर डाउनलोड करोगे, चंगियां गल्लां तुसी उन्हां दे अंदर इंपार्ट करोगे, चंगियां गल्लां दी डाउनलोडिंग होएगी ते वेखियो अगे भी चंगियां ही जाणगियां। हालेलुया। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो बच्चों के सामने एक दूजे दे नाल लड़ते होंदे ने, एक दूजे दे नाल गालो गाली होए होंदे ने। शौहर बच्चों के सामने बीवी को मार रहा होता है, तुसी आपस में लड़ लोगे, अपना अपना गुस्सा तो कढ़ लोगे, लेकिन उन्हां बच्चों का की कसूर है जिहड़े तुहाडियां इन्हां हरकतां तो सीखण डए ने? क्या वो बड़ा होकर अपनी बीवी से प्यार करेगा या वो बड़ी होकर अपने शौहर की इज्जत करेगी? हरगिज नहीं। असी तो टोरन लगिया कहने हैं ना, लड़ी ना कदी, रुस के ना आई, खुशी खुशी आई। तो जे निक्के हुंदे आ उहदे सामने तुसी ए काम चंगे कीते हुंदे ते वो भी अगों चंगे काम करके तुहानूं विखावे। समझ आ रही है? सो इसलिए माँ बाप को बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। ये नए साल का पैगाम है आप लोगों के लिए। खुदा कहता है पिछली बातों को याद ना करो। असी पिछलियां गल्लां दी जान ही नहीं छड्डदे। दूसरी बात क्या है? और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। अब ये कदीम बातें कौन सी हैं? कदीम बातें कौन सी हैं? इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज़ है वो है ईस्टर्न थिंग्स, कल्चरल थिंग्स, और इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है कदमूनी। क्या? कदमूनी। और कदमूनी का मतलब क्या है? वो बातें जो मुआशरे से आती हैं, वो बातें जो हम मुआशरे से सीखते हैं। सानू मुआशरा बहुत कुछ सिखाता है क्योंकि असी कल्चर लवर है ना, हमें कल्चर बड़ा पसंद है, हमें मुआशरा बड़ा पसंद है। ऐ जी साडी नक नहीं रहिंदी असी ना काम करिए ते। हाँ जी, फलाने ने गज वज के कीता है, असी ना करांगे तो साडी नक नहीं रहनी। नक उत्थे ही रहनी है। ये रब ने बड़ी पक्की करके लाई है, ये नहीं लथदी। ठीक? आप सिर्फ खुदावंद पर भरोसा करना सीख लें, उस पर तवक्कल करना सीख लें, वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो कल्चर चों, सकाफत चों बाहर आने की ज़रूरत है। हमने मुआशरे से बहुत कुछ, कल भी मैं बता रहा था कि मुआशरे को सीख के मुंडे पुठियां पुठियां हरकतां, और उन्होंने फैशन कह देंगे ने, कहते ये फैशन है। फैशन कुछ चज हज़ार का फैशन होए तो कोई समझ भी आती गल दी, तो एडे बुरे बुरे फैशन ना पता लगता कुड़ी है कि मुंडा है। ये किहड़े फैशन ने? हाँ जी, अहबार की किताब, अहबार की किताब उसका 18वां बाब है और उसकी पहली 5 आयत।
خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم جہاں سے نکل رہے ہو ان کی ثقافت کو بھی نہ سیکھنا، اور جہاں پر جا رہے ہو ان کی ثقافت کو بھی نہ سیکھنا، نہ ان کے کلچر کو سیکھنا جہاں سے آئے ہو، اور نہ ان کے کلچر کو سیکھنا جہاں جا رہے ہو، داخل ہو رہے ہو، بلکہ تمہارا ایک ہی کلچر ہونا چاہیے، اور وہ آسمانی، وہ خدا کے کلام کا کلچر ہونا چاہیے۔ اینو ہی فالو کرنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ پڑھیے ذرا، احبار کی کتاب ہے، اس کا 18واں باب ہے اور اس کی پہلی 5 آیات، سنیے غور سے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے، سنے، خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، تم ملک مصر کے تم ملک مصر کے سے کام، ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے جس تھے میں تم رہتے تھے نہ کرنا، نہ کرنا، اور ملک کنعان کے ملک مصر کے سے کام نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لے جاتا ہوں نہ کرنا۔ جتوں نکلے ہو اونا والے بھی کام نہ کرے ہو، تے جتھے جان رہے ہو اونا والے بھی کام نہ کرے ہو۔ آگے پڑھیں۔ اور نہ ان کی رسموں پر چلنا، تم میرے حکموں پر عمل کرنا، اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا، میں خداوند ہوں۔ ہیلیلویا۔ آمین۔ خدا نے سختی سے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا موسیٰ کے ذریعے۔ خدا نے کہا کہ تم جہاں سے نکلے ہو ان کے کام بھی نہ کرنا، اور جہاں جا رہے ہو ان کے کام بھی نہ کرنا، بلکہ میرے آئین کو ماننا، تو تم جیتے رہو گے۔ ہیلیلویا۔ اسی کتھوں دے رہن والے ہاں؟ کون ہیں ہم؟ اسی کہنے اسی پاکستانی ہاں۔ جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم امریکی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی ثقافت کو لوگوں نے اڈاپٹ کر رکھا ہے، اس ملک کی ثقافت کو اپنا رکھا ہے، اس ملک کی ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا حکم ہے کہ نہ اسی پاکستانی ہاں تے نہ اسی ہندوستانی ہاں، بلکہ اسی آسمانی ہاں۔ ہیلیلویا۔ اس لیے ہمیں آسمان کے کلچر کو فالو کرنا ہے۔ آمین۔ اور آسمان کا کلچر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پاکیزگی، خدا کا خوف، خدا کی مدح سرائی۔ ہیلیلویا۔ خدا کے حضور ہم پاک ٹھہریں اور پاکیزگی کی زندگی بسر کریں، یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر خدا نے بنی اسرائیل کو غیر قوموں میں شادیاں کرنے سے بھی منع کیا۔ ہونتے تمیز ہی کوئی نہیں ہے گی، اب تو تمیز ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ جب استثنا کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے 7ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 4تھی آیت تک خدا نے منع کیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم غیر قوموں میں نہ اپنے بیٹے بیانا اور نہ اپنی بیٹیاں بیانا۔ اور یہ بات صرف بنی اسرائیل تک ہی محدود نہیں ہے، یہ نئے عہد کی کلیسیا کے لیے بھی ہے۔ غلطیوں کا خط پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ ناہموار جوئے میں، پالوس کہتے ہیں ناہموار بے دینوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ پالوس خدا کے خادم نے لکھا ہے کلیسیا کے لیے، نئے عہد کی کلیسیا کے لیے۔ اسی کیڑے کلچر نو ماننے ہاں؟ لوکی کہندے ساڈی رہندی نہیں، قرضہ جنی دیر تک نہ چک لیا، دوسروں کو جب تک نیچا نہ دکھا لیا، اس وقت تک ہماری ساڈی رہندی نہیں، نک کٹی جائے گی۔ ساڈے شریک، شریکاں دا لفظ بڑا غلط استعمال کیتا جاندہ ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، میں کسی دن اس پہ کلام سناؤں گا آپ کو۔ تسی شریک کنوں کہندے ہو؟
ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਗਲਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। یہ شرم کی باتیں ہیں، یہ شرمناک باتیں ہیں، یہ خدا کے لوگوں کو زیب نہیں دیتی، یہ باتیں کلیسیا کو زیب نہیں دیتی۔ ہم نے بہت سارے کلچرز کو اڈاپٹ کر رکھا ہے یار۔ ਵਿਆਹ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵਿਆਹ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ? ہاں جی، کہاں سے آئی ہے یہ مہندی؟ جی مہندی دی رسم پوری نہ کیتی تے ویاہ پورا نہیں ہونا، اسی طرح ہی ہے۔ پھر وہ مائیوں دے اتنے بھی ایک پھٹی جی رکھ کے تے وہ بیبیاں جناب ایک دوجی دا ہاتھ پڑھ کے تے وہ پھٹی ٹپ دیاں باقاعدہ 7 باری وہ پھٹی ٹپنی، اسی طرح ہی ہے۔ ہماری کچھ بزرگیں بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں، بزرگائیں۔ ہاں جی، آہو جی، وہ پھٹی دے دوالے وہ آٹا جڑا خدا نے اس لیے پیدا کیتا ہے کہ تسی انہوں کھاؤ تے زندہ رہو۔ آٹا کھانے کے لیے کہ پھٹیاں دے آلے دوالے سٹن لی۔ فرسودہ رسومات ہے یہ، فرسودہ تعلیمات ہے یہ۔ اس آٹے دا انج ہاتھ پر کے تھاڑ کر کے مار دیا کاند دے نال۔ اے نظر پٹو ہے، خدا کا خوف کریں۔ کہاں سے یہ باتیں آپ نے سیکھی ہیں؟ پولس کہتے ہیں تم پر کہاں سے افسون چل گیا؟ کلیسیا کو کہتا ہے، کلیسیا پر افسون چل گیا۔ افسون کسے کہتے ہیں؟ جادو کو۔ باسکینو ورڈ استعمال ہوا ہے اس کے لیے یونانی کا، جادوگری۔ کلیسیا تے کنے جادوگری کر دیتی ہے، پٹھی مات ہو گئی ہے کلیسیا دی۔ مسیحی وہ کر رہے ہیں جو غیر قومیں کر رہی ہیں، مسیحی وہ نہیں کر رہے جو خدا کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ تے جے آ رہی ہے تو پھر مڑ جاؤ انہاں گلاں تو، پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس تو بعد ایک ہور کام، جے کوئی فیملی چو چلا جائے تے دوسرے دی دعا، تیسرے دی دعا، چوتھے دی دعا، پنجویں دی دعا، 7ویں دی دعا، 40ویں دی دعا، کتھوں آ گئی نے بھائی جی؟ کس نے سکھائی ہیں یہ باتیں ہمیں؟ معاشرے نے۔ ٹھیک، پھر سال بعد برسی بھی منانی ہے اسی، ہیں جی ہے، برسی بھی منانی ہے لازمی۔ وہ پویں کہ ایک ادارے پیسے چک کے اسی دیگ پکائیے، پر پکانی لازمی ہے۔ ہاں، خرچے کتھوں پورے ہونے پائی جی؟ خرچے کتھوں پورے ہونے نے؟ کیونکہ ہم معاشرے کو فالو کرتے ہیں، ہم کلچر لور ہیں، ہم جو کچھ کلچر کہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جو خدا کہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ ذرا دیکھیے غلطیوں کے نام کا خط، پولس رسول کیا فرماتے ہیں یہاں پر، کیا کہتے ہیں خدا کے بندہ۔ 4 باب ہے اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک پڑھیے میرے لیے۔ غلطیوں کے نام کا خط، اس کا 4 باب ہے، اس کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر، سنیں لکھا ہے اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے، ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، بلکہ خدا تسی کی خدا نو پہچاننا ہے، خدا نے تانوں پہچان لیا ہے۔ پھر تو ان ضعیف اور نکمی، ضعیف کا مطلب ہے پرانی، قدیم، قدمونی، وہ باتیں جو معاشرے نے سکھائی ہیں۔ ہاں جی، نکمی، ان کو نکمی کہا گیا ہے جڑیاں تسی مناندے ہو، اور نکمیاں گلاں نے، اور نکمے برس نے، اور نکمے دن نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نکمے ایام ہیں جن کو آپ مناتے ہیں۔ ضعیف اور نکمی باتوں کی طرف، ہاں جی، کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو؟ جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ آگے پڑھیں۔
तुम दिनों और महीनों, तुम दिनों और महीनों और मुकर्रर वक्तों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। बरसों ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਗ ਪਕਾਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੋ, ਖੈਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਚੁੱਕ ਲੋ ਕਰਜ਼ਾ, ਲਾਥੀ ਜਾਣਾ है। क्यों हम वो काम करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है? अपने बच्चों ते भी भार पाते हो तुसी। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਪਕਾਈ ਸੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। कितने अफसोस की बात है ये, कितने अफसोस की बात है। होशिया के साथ खुदा ने गिला किया। देखिए जरा, ये होशिया 4 बाब है और उसकी 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। चूंकि तूने मार्फत को रद्द चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा। खुदा कहता है तूने मार्फत को रद्द किया है, इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। कितना बदबख्त होगा वो इंसान जिसकी औलाद को खुदा भूल जाए। ज़बूर नवीस कहता है, पहले मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो अभी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। खुदा इतनी कदर करता है रास्तबाजों की, इतनी कदर करता है ईमानदारों की, इतनी कदर करता है सादिकों की। लेकिन खुदा कहता है वो लोग जो अदम मार्फत का शिकार हैं, जो खुदा के इल्म से नावाकिफ़ हैं, या जानकर भी आंखें बंद कर लेते हैं, जानते बूझते हुए भी वो उस पर निगाह नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं करते, खुदा कहता है वो हलाकत के फर्जंद बनते हैं, हलाकत के फर्जंद ठहरते हैं। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। सो हम जो सकाफत में फंसे हुए हैं, हमें इस सकाफत से बाहर निकलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पहला कतरा बनना है। आप अगर पहला कदम उठाएंगे तो आपको देखकर लोग भी सीखेंगे। अगर आप वही काम दोहराएंगे, करेंगे, तो फिर सर्टनली लोग भी करेंगे। सो हमें बाइबल के कल्चर को प्रमोट करना है, ना कि दुनियावी कल्चर को। समझ आ रही है? यही बात खुदा ने यशाया के वसीला से की है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। उत्थे ही फंसे हैं असी, वहां से बाहर नहीं निकल रहे। कब हम समझदार होंगे, किदों से आने होवांगे असी सीधे लफ्ज़ां च? कब सीखेंगे हम, कब दुरुस्त होंगे? नतीजा ये निकलता है कि साडी जिंदगी च कोई काम हुंदा ही नहीं है, कम्मां च रुकावटां रहिंदियां ने। खुदा कहता है देखो मैं एक नया काम करूंगा, और अब वो ज़हूर में आएगा। और नए काम के लिए जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है खादिश। क्या? खादिश का मतलब क्या है? खादिश का मतलब है कि वो नया काम करता है। खादिश का मतलब है नया काम, इंग्लिश में कहेंगे न्यू थिंग्स। और फिर इसके साथ साथ वो जहाँ पर नया काम करता है वहाँ पर चीज़ों को बहाल भी करता है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ता है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से बहाल करता है, और रिपेयरिंग का काम भी करता है खुदा। कौन सा काम करता है? रिपेयरिंग का काम भी करता है। चीज़ां नवियां भी बनाता है ते रिपेयर भी करता है। हालेलुया। कैसे रिपेयर करता है? 2 हवाले हम इसके लिए देखते हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा। मरकस की इंजील उसका 8वां बाब है और उसकी 22वीं आयत से 26वीं आयत तक जब आप पढ़ें, मरकस 8वां बाब उसकी 22वीं आयत से 26वीं आयत तक, तो वहाँ पर एक नबीना के बारे में आपको एक कहानी मिलेगी। उस शख्स के बारे में लिखा है, मैं कल भी बता रहा था कि खुदावंद ने उसका हाथ पकड़ा और उसके गांव से उसको बाहर ले आए, और बाहर लाकर खुदावंद ने उसके लिए मौजज़ा किया।
اور اس کو نظر آنا شروع ہو گیا. اب جب اس کو نظر آنا شروع ہوا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے آدمی کیسے آ رہے ہیں؟ درختوں کی طرح نظر آ رہے ہیں. یہ بندہ انا سی تے انہوں کنج پتہ لگا کہ درخت بھی ہوندے ہیں کنج دے ہوندے نے تے بندے کنج دے ہوندے نے. غور کریں ذرا اس بات پہ. یہ شخص نابینا تھا, تو اگر یہ نابینا تھا تو پھر اس کو کیسے پتا چلا کہ درخت لمبے ہوتے ہیں بندے بھی لمبے ہوندے نے؟ آ رہی میری گل دی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص جنم کا اندھا نہیں تھا, بلکہ کوئی حادثہ ہوا اس کے ساتھ کہ اس کی بینائی چلی گئی. پہلے یہ دیکھتا تھا تو خداوند نے اس کی نظر کو بحال کیا ہے, ریپیئرنگ کا کام کیا ہے یہاں پر. ہیلیلویا. اچھا, ایک اور واقعہ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب ہے اور اس کی پہلی 12 آیات جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک شخص کو یسوع مسیح کے پاس لایا گیا اور یہ جنم کا اندھا تھا. اور اس جنم کے اندھے کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جنوں پہلے نظر دیتی سی او دے ڈیلے ہے سی, یہ دے ڈیلے بھی نہیں سی. اس کا ماس چپکا ہوا تھا اس کی چیکس کے ساتھ, گالوں کے ساتھ. اس معجزے کے لیے خداوند نے ریپیئرنگ کا کام کیا, لیکن اس معجزے کے لیے اس کو واپس باغ عدن میں جانا پڑا. جو کام اس نے وہاں پر کیا تھا, آدم کو مٹی سے بنا کر اس نے وہی کام کیا. زمین پر تھوکا اور مٹی سانی اور 2 بال بنا کر چھوٹے چھوٹے اس کے گالوں پر رکھ دیے اور اس کو کہا جا کے چلو اس بھیجے ہوئے میں دھو لے جا کے. اور جیسے ہی اس نے اپنی آنکھوں پر چھٹے مارے, چھینٹے مارنے سے کیا ہوا؟ ہیلیلویا. جو ہی آنکھوں پر چھینٹے مارے ہیں نہ صرف بینائی آئی, اکھاں بھی بن گئیاں سی. ہیلیلویا. سو خدا ہماری زندگی میں تخلیقی کام کرنا چاہتا ہے, تخلیقی معجزے کرنا چاہتا ہے. وہ چیزیں جو کبھی سرے سے نہیں تھی خدا ان کو لانا چاہتا ہے. وہ کام جن کے لیے ہم مدتوں سے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں خدا ان کو ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم پچھلی فرسودہ ضعیف نکمی باتوں سے باہر نکلیں اور آگے بڑھیں, ابتدائی باتوں کو چھوڑیں اور کمال کی طرف بڑھیں. رسمی روحانی زندگی سے نکل کر انقلابی روحانی زندگی کی طرف بڑھیں. ہیلیلویا. روحانی زندگی بھی 2 طرح دی ہوندی جے, 2 طرح دے روحانی ہوندے نے. ایک رسمی روحانی ہوندے نے تے ایک انقلابی روحانی ہوندے نے. ہیلیلویا. ان کو موسم حالات کبھی بدل نہیں سکتے, ان کی دوڑ کوئی چیز روک نہیں سکتی. وہ ایسے دوڑتے ہیں کہ جیت جاتے ہیں. یہ ہے انقلابی روحانی. اور ہمیں انقلابی روحانی بننا ہے, ہمیں رسمی روحانی نہیں بننا. ہمیں معمول کی زندگی سے نکل کر غیر معمولی کاموں کو کرنا ہے, غیر معمولی بننا ہے. پرانی انسانیت سے نکل کر نئی انسانیت میں قدم بڑھانا ہے. 2 کرنتھیوں 5:17 میں لکھا ہے, اب جو مسیح میں ہیں وہ نئی مخلوق ہے. پرانی چیزیں, خدا پرانی چیزوں کو پسند نہیں کرتا, خدا نکمی باتوں کو پسند نہیں کرتا. کئی اپنی نکمیاں گلاں تے بڑے خوش ہون گے, ہاں جی, کہ میں جی اینیا جگتا ماردا سی, اس ذات دی جگت اس کیڑی وڈے آئی ہے تیری بھراوا. اچھی باتوں کو اپنائیں, اچھی باتوں کا تذکرہ کریں, یہاں تک کہ ان فرسودہ باتوں کا تذکرہ کرنا بھی خدا ناپسند کرتا ہے. لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے, بلکہ وہی جس سے سننے والے پر فضل ہو اور جو ترقی کے لیے اچھی ہو. آمین. تو ہمیں اچھی باتوں کے لیے متلاشی رہنا چاہیے, اچھی باتوں کی طرف بڑھنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہماری زندگی میں نیا کام کرے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے. اور اس نئے سال میں 2025 میں بھی اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں نیا کام کرے گا. آمین. اور وہ کہتے ہیں میں صحرا میں ندیاں جاری کروں گا,
آپ کے حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہیں، اگر آپ خدا کے کلام پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں، اس کے کلام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں، تو پھر حالات جیسے بھی ہوں گے خدا آپ کو ان میں سے نکال کر سرفرازی دے گا، برکت دے گا، شادمانی دے گا، بحالی دے گا، خوشحالی دے گا۔ ہیلیلویا۔ اور آپ کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہ سکتے۔ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو کہ خدا کہتا ہے میں ایک نیا کام کروں گا۔ آئیے آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں۔ ہیلیلویا۔